عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے۔ اس کے راوی صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حدیث پاک کیا ہے؟ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بأبی انت و امی اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی من قبل الاشیاء فقال یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا جني ولا إنسي ولا شمس ولا قمر فلما أراده الله الخلق ثم قسم ذلك النور بأربعة أجزاء فخلق من جزء الأول القلم ومن الثاني اللوح ومن الثالث العرش ثم قسم جزء أربعة أجزاء فخلق من جزء الأول حملة العرش ومن الثاني الكرسي ومن الثالث بقي الملائكة ثم قسم جزء الرابع أربعة أجزاء فخلق من جزء الأول السماوات ومن الثاني الأرضين ومن الثالث الجنة والنار ثم قسم جزء الرابع أربعة أجزاء فخلق من جزء الأول نور أبصار المؤمنين ومن جزء الثاني نور قلوبهم وهي المعرفة بالله تعالى ومن الثالث نور أنفسهم وهو التوحيد أي الشهادة أن لا إله إلا الله والشهادة أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بتائیے اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر سنو، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور پھر اللہ نے جب تک چاہا یہ نور اللہ کی مرضی سے جہاں اللہ نے چاہا یہ نور سیر کرتا رہا، اور جب اللہ نے اے جابر تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، سب سے پہلے پیدا فرمایا، اے جابر اس وقت نہ تو لوح تھا، نہ قلم تھا، نہ یہ زمین تھی، نہ یہ آسمان تھے، نہ یہ سورج تھا، نہ یہ چاند تھا، اے جابر نہ آسمانوں کے فرشتے تھے، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ یہ انسان تھے، نہ یہ جنات تھے، اس وقت کچھ نہ تھا جب اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اے جابر سنو، جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو پھر اسی نور کو 4 حصوں میں بانٹا، اس نور کے 4 حصے کیے۔ اے جابر ایک جز سے اللہ رب العزت نے قلم کو بنایا، دوسرے سے لوح کو بنایا، تیسرے سے عرش کو بنایا، پھر چوتھے کے پھر 4 جز کیے۔ اے جابر ان 4 جزوں میں پہلے سے اللہ نے عرش اٹھانے والے فرشتوں کو بنایا، دوسرے سے اللہ نے کرسی کو بنایا، تیسرے سے اللہ رب العزت نے باقی سارے فرشتوں کو بنایا، اور چوتھے
حصے کو پھر 4 حصوں میں بانٹا۔ اس میں سے پہلے حصے سے اللہ رب العزت نے آسمانوں کو بنایا، دوسرے سے زمینوں کو بنایا، اور تیسرے سے جنت کو بنایا، جہنم کو بنایا، اور اللہ نے پھر چوتھے حصے کے 4 حصے کیے۔ 4 حصوں میں اس نور کو بانٹا، اور اللہ نے ان 4 حصوں میں سے پہلے حصے سے مومنین کے آنکھوں کے نور کو بنایا، مومنین کی آنکھوں کے نور کو بنایا، اور دوسرے حصے سے اللہ رب العزت نے مومنین کے دلوں کے نور کو بنایا۔ اور وہ نور کیا ہے؟ وہ نور کیا ہے؟ فرمایا وہ اللہ کی معرفت ہے جو اللہ نے اس نور سے بنائی ہے۔ اور تیسرے حصے سے اللہ رب العزت نے ان کی جانوں کے نور کو بنایا۔ فرمایا وہ توحید ہے، وہ اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ ارض و سما بنے اسی نور کے طفیل، تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے طفیل، گلشن ہرے بھرے ہیں اسی نور کے طفیل۔ اس نور کا ازل سے ابد تک ہے سلسلہ، یہ نور وہ ہے جس کا طرفدار ہے خدا، جس کا طرفدار ہے خدا۔ اس نور کا ازل سے ابد تک ہے سلسلہ، یہ نور وہ ہے جس کا طرفدار ہے خدا۔ آیا ہے راہ راست دکھانے کے واسطے، بندوں کو اپنے رب سے ملانے کے واسطے، انسان کو بندگی کا سلیقہ سکھائے گا۔ یہ نور ظلمتوں کو اجالے میں تبدیل فرمائے گا۔ روشن جہاں میں ہر جہاں پاتا ہوں نور تیرا، روشن جہاں میں ہر جہاں پاتا ہوں نور تیرا، ہر شے میں دیکھتا ہوں پیارے ظہور تیرا، ہر شے میں دیکھتا ہوں پیارے ظہور تیرا۔ گلشن میں چپ کے لیتے ہیں نام گنچے، گلشن میں چپ کے نام لیتے ہیں گنچے، اور بلبلوں میں دیکھا ہر سمت شور تیرا۔ بیدم کی آرزو ہے ہر دم یہ جستجو ہے، مل جائے کاش اس بندے کو قرب حضور تیرا، مل جائے کاش اس کو قرب حضور تیرا۔ اور اگر اعلیٰ حضرت سے پوچھئے، امام عشق و محبت سے پوچھئے، تو آپ کیا خوب لکھتے ہیں، نظر ایک چمن سے 2 4 ہے، نہ چمن بھی نثار ہے، نظر ایک چمن سے 2 4 ہے، نہ چمن بھی نثار ہے۔ عجب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار بلبلے زار ہے۔ یہ سمن، یہ سوسنو یا سمن، یہ بنفشائے سنبل و نسترن، یہ سمن، یہ سوسنو یا سمن، یہ بنفشائے سنبل و نسترن، گلو لالاؤ سر لالاؤ برا چمن، وہی ایک جلوہ ہزار ہے۔ گلو سر لالاؤ برا، وہی ایک جلوہ ہزار ہے۔ یہ سمن، یہ سوسنو یا سمن، یہ بنفشائے سنبل و نسترن، وہ گلو سر و لالائے برا چمن، وہی ایک جلوہ ہزار ہے، وہی ایک جلوہ ہزار ہے، وہی ایک جلوہ ہزار ہے۔ یہ صبا سنک وہ کلی چٹک، یہ زباں چہک لبے جو چھلک، یہ صبا سنک وہ کلی چٹک، یہ زباں چہک لبے جو چھلک، یہ مہک جھلک یہ چمک دمک، سب اسی کے دم کی بہار ہے، سب اسی کے دم کی بہار ہے۔ زمین و سما بنے تمہارے لیے، زمین و سما بنے تمہارے لیے، چنین و چنا بنے تمہارے